چرواہا اور بونا۔ درن نیچے کی دنیا کا ایک بہت ہی امیر اور طاقتور مالک تھا۔ اس کے پاس بے شمار محل اور خزانے تھے اور وہ ڈھیر سارے بونوں پر حکومت کرتا تھا۔ کچھ بونے سونا چاندی کاشت کرتے تھے اور کچھ قیمتی جوہرات اور باقی زمین سے نکلنے والی آگ کی دریاؤں کا خیال رکھتے تھے۔ ویسے تو درن نیچے کی دنیا میں بہت خوش رہتا تھا، مگر کبھی کبھار کوئی 100 سال بعد اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اوپر کی دنیا کا بھی ایک چکر لگا کر آئے۔ ایک صبح درن اوپر کی دنیا میں آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ چیزیں کس طرح کی ہیں۔ اس سے وہاں آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا، اب تو اسے بھول بھی گیا تھا کہ وہ کتنی خوبصورت جگہ تھی۔ اوپر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہلکے ہلکے بادل ہوئے تھے۔ نیچے وادی میں مویشی چر رہے تھے اور آس پاس ندی کے کنارے جھونپڑیاں تھیں۔ یہ سب بہت خوبصورت تھا۔ درن کافی وقت تک یہی نظارہ دیکھتا رہا۔ اس نے پہاڑ کے کنارے کافی بڑے بڑے پتھر دیکھے۔ مذاق میں اس نے ایک پتھر اپنے کندھے پر اٹھایا اور اسے نیچے پھینک دیا۔ ایسی آواز آئی جیسے کہ بادل گرج رہے ہوں۔ ان جھونپڑیوں اور کھیتوں میں موجود لوگوں نے اوپر حیرانی سے دیکھا۔ درن بہت ہنسا۔ اوپر کی دنیا کی اس تازہ ہوا نے درن پر غنودگی طاری کر دی اور بہت جلدی اسے نیند آنے لگی۔ اس نے کنگڑائی لی اور گھاس پر سو گیا۔ درن کی آنکھ بکریوں کی آواز سے کھلی۔ جب اس نے آنکھیں کھول کے اپنے گرد دیکھا تو اس کے ارد گرد بکریاں تھیں اور ان کا چرواہا جو کہ ایک جوان لڑکی تھی وہ اسے بہت حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، اس کے سنہرے بال اور گلابی گال تھے۔ درن نے کبھی بھی اپنے آپ کو کسی انسان کو دیکھنے نہیں دیا تھا، مگر وہ لڑکی اتنی پیاری تھی درن کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس لڑکی کا نام ادا تھا اور اس نے اس بونے کو کہا صبح بخیر اور اس سے پوچھا کہ کیا اسے بھوک لگی ہے۔ بونوں کو تو ہمیشہ ہی بھوک لگی ہوتی ہے، تو ادا نے اسے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ کھانا اسے ایک چھوٹے سے رومال میں باندھا ہوا تھا۔ وہ بس روٹی اور مکھن کا ایک ٹکڑا تھا، مگر اس تازہ ہوا میں بہت مزے کا لگ رہا تھا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تھے تو درن ادا کی فراق دلی اور اس کی خوبصورتی سے بہت امپریس ہو چکا تھا۔ اس نے اسے کہا کہ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں اور تمہیں بدلے میں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تم ایک شہزادی کی طرح پیاری ہو اور ہر شہزادی کے پاس ایک محل ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کے اس نے اپنا دایاں پاؤں زمین پہ 3 دفعہ مارا۔ زمین کھل گئی اور اس سے ایک سفید کلر کا محل نکل آیا جس کے لمبے لمبے ٹاور تھے اور سنہرے گنبد تھے۔ اس سے پہلے کہ ادا کچھ کہہ سکتی اس بونے نے اپنے ہاتھوں سے 3 دفعہ تالی ماری اور ادا کا لباس تبدیل ہو کے ایک خوبصورت ریشمی رنگ کا گاؤن بن گیا اور اس کے سر پہ ایک سونے کا تاج آ گیا۔ ادا نے حیرانی سے بولا یہ تو روٹی اور مکھن کی 1-2 نوالوں کے بدلے میں بہت زیادہ ہے۔ وہ بونا ہنس کے بولا اوہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس نے پھر 3 دفعہ سیٹی ماری۔ دوبارہ زمین کھلی، اس میں سے ایک بہت بڑا گودام ابھر آیا جس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں شلجم موجود تھے۔ ادا بہت شکر گزار تھی مگر اسے اس آخری تحفے کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ بولی کہ مجھے شلجم تو بہت پسند ہے، مگر تمہیں کیا لگتا ہے میں یہ سارے کھاؤں گی؟ درن نے جواب دیا کہ نہیں میری پیاری، اور اس نے اپنی قمیض کے اندر سے ایک پتلی رنگ برنگی چھڑی نکالی۔ اس نے کہا یہ لے لو، ان میں سے کسی بھی شلجم کو تم اس سے چھوؤ گی تو وہ تمہارا نوکر بن جائے گا۔ یہ کہہ کے درن واپس نیچے کی دنیا میں چلا گیا، مگر ادا ہر شلجم کو نوکر بنانے میں اتنی مصروف تھی اس نے اس بونے کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ واپس جا کے درن نے اپنی روزمرہ کی زندگی جاری رکھنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے بڑے بڑے محلوں میں گھومتا پھرتا اور باقی بونوں کا کام دیکھتا، اپنے خزانوں پر انگلیاں پھیرتا۔ ہر چیز پہلے جیسی ہی تھی، مگر درن خوش نہیں تھا۔ اسے پیاری لڑکی بھول نہیں رہی تھی۔ پھر آخر کار اس بونے نے سوچا کہ وہ ادا سے مل کر آئے گا۔ اس نے اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنے اور سب سے اچھی ٹوپی لی جس کے اوپر ایک مور کا پنکھ لگا ہوا تھا۔ پھر اس نے جادو کے ذریعے اس تالاب میں سے گلابوں کا ایک گچھا نکالا اور اوپر کی دنیا میں واپس آیا۔ جب وہ محل پہنچا تو ایک شلجم نوکر اسے ادا کے پاس لے گیا۔ وہ اپنے آپ کو ایک آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ درن ابھی بھی ہچکچا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنا دماغ کھو بیٹھتا وہ جلدی سے بولا میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں شادی کی پیشکش کر سکوں۔ تم میری دلہن بن کے میرے ساتھ نیچے کی دنیا میں چلو۔ ادا نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا بند کیا اور ایک بہت بری نظر اس بونے پہ ڈالی۔ وہ بولی ایک شہزادی ایک بونے سے شادی کرے؟ وہ ہنسی، کتنی عجیب بات ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اپنے زمین کے سراغ میں واپس چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اپنے ایک نوکر سے کہوں کہ وہ تمہیں کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ درن کو یہ سن کے بہت غصہ ہوا۔ تم کتنی احسان فراموش ہو، مگر میں تمہیں سبق سکھاتا ہوں تاکہ تم مجھ سے تمیز سے بات کرو۔ پہلے تم پیاری تھی مگر اب تم بدصورت بن جاؤ گی اور جب بھی اپنا منہ کھولو گی تو اس میں سے مینڈک نکلیں گے۔ اس نے اپنی انگلیوں سے ہوا میں 3 دفعہ چٹکی بجائی۔
ادا فوراً ہی بہت بدصورت بن گئی اور جب اس نے چیخ مارنے کے لیے اپنا منہ کھولا تو اس کے منہ سے چھوٹے چھوٹے گیلے سے مینڈک نکلے۔ بہت جلدی فرش ان سے اتنا بھر گیا تھا کہ اس شہزادی سے ہلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ بولی، رک جاؤ، اس سب کو بند کرو، میں تم سے شادی کروں گی مگر مجھے دوبارہ خوبصورت بناؤ، اور خدا کا واسطہ ہے ان مینڈکوں کو تو ختم کرو۔ دورن بولا، چلو ٹھیک ہے۔ اس نے دوبارہ 3 دفعہ چٹکی بجائی اور سب کچھ ویسا ہی ہو گیا جیسے کہ پہلے تھا، مگر ادا کے چہرے پہ ایک بہت ہی مکارانہ نظر تھی۔ وہ بولی، میرے پیارے، مجھ سے تو انتظار ہی نہیں ہو رہا کہ میں تمہاری دلہن بنوں، مگر ہمارے پاس تو کوئی مہمان ہی نہیں ہے جو کہ شادی میں آئے، ہمیں تو بہت دھوم دھام سے شادی کرنی چاہیے۔ رکو، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، چلو ہم ان شلجموں کے مہمان بنا لیں گے۔ دورن کو اب اپنا مطلب مل گیا تھا، وہ بہت خوش تھا، مسکرا کے بولا، یہ تو بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے۔ مگر رکو، ادا بولی، یہ بھی تو ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنے مہمان آئیں گے۔ میرے پیارے، کیا تم وہاں جا کے ان سب شلجموں کو گن کے آ سکتے ہو پلیز؟ وہ بونا اپنی پیاری شہزادی کو خوش دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے وہ فوراً ہی گودام میں بھاگ گیا اور اس نے گنتی شروع کر دی، مگر یہ کام کافی مشکل تھا، اتنے زیادہ شلجم تھے۔ وہ انہیں گن گن کے ایک سائڈ پہ جمع کرتا جاتا اور وہ شلجم دوبارہ واپس رول ہو کے آ جاتے۔ اسے گنتی کئی دفعہ دوبارہ شروع کرنی پڑی، مگر اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اس کی اس محنت سے ادا بہت خوش ہوگی۔ دورن ان شلجموں کو گھنٹوں گرتا رہا اور پھر اسے بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ پھر اس اوپر کی دنیا کی تازہ ہوا اور گھنٹوں کی گنتی نے اس کا سر گھما دیا۔ وہ ان شلجموں کے درمیان ہی گر پڑا اور سو گیا۔ اور شہزادی ادا کا کیا ہوا؟ جیسے ہی وہ بونا چلا گیا تھا، اس نے ایک شہزادے کو بلایا جو کہ دوسرے کمرے میں ہی چھپا ہوا تھا۔ ادا نے سوچا کہ اس بدھو بونے سے تو اچھا ہے کہ وہ اسی شہزادے سے شادی کر لے۔ پھر اس نے کافی وقت تیار ہونے میں لگایا اور اپنی کچھ مہنگی مہنگی چیزیں پیک کر لی۔ پھر ادا نے اور شہزادے نے ایک بہت ہی مزیدار سا لنچ کیا جو کہ ان شلجم نوکروں نے بنایا تھا۔ پھر جب وہ تیار ہو چکے تھے تو شہزادے نے اپنا گھوڑا نکالا اور وہ وہاں سے چلے گئے، مگر جیسے ہی وہ گودام کے پاس سے گزرے، اس گھوڑے کے پاؤں کی آواز نے دورن کو نیند سے اٹھا دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے، اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے ایک بہت بڑا پتھر ان کے پیچھے پہاڑی سے نیچے پھینکا۔ دورن چاہ رہا تھا کہ وہ پتھر ان دونوں کو کچل دے، مگر وہ پتھر تو ان کے سر کے اوپر سے گزرتا ہوا نہر میں جا گرا۔ وہ دونوں شہزادہ اور شہزادی گھوڑے پر سوار جلدی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ دورن نے اپنا بایاں پاؤں زمین پر 3 دفعہ مارا، زمین کھلی اور اس سفید محل کو نگل گئی۔ وہ بونا واپس نیچے کی دنیا میں چلا گیا۔ اس نے عہد کیا کہ آئندہ ایک پیارے چہرے کا یقین کبھی نہیں کرے گا۔ اب بس بچا ہوا شلجموں سے بھرا ہوا ایک پرانا گودام تھا۔